بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل اور ایران کی جنگی صورتحال کے اوپر میں تحریری طور پر اپنا تجزیہ پیش کر چکا ہوں، لیکن ویڈیوز کے ذریعے میں دوبارہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں، چونکہ ویڈیو کا اثر زیادہ ہوتا ہے، پڑھنے میں، سننے میں، دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ جو جنگی صورتحال بنی ہے، اس کے پیچھے جو بھی اسرائیل کے مفادات ہیں اور ان کا ایک پورا منصوبہ ہے، وہ عمل کے اندر آ رہا ہے، اور دوسری طرف ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی پٹائی کر رہا ہے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، کیونکہ سورہ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا ذکر کیا ہے کہ اگر تم توحید کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تمہیں دعوت اللہ اچھی نہیں لگ رہی ہے، اللہ کی باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پوری کائنات کا وہ مالک ہے، خالق ہے، اس نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسانوں تم نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو اور اس کی دوسری مخلوق کو، پتھروں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، بندروں کو اور سانپوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ کسی نے گھوڑے کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے گائے کو اپنا معبود بنا لیا، کوئی پیر صاحب کی پنڈلیاں دبا رہا ہے، کوئی تعویذ لٹکائے ہوئے ہے، کوئی امام زامن باندھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے کسی نہ کسی طرح لگے ہوئے ہیں۔ پھر جو نظام حکومت ہے ان کے پوری زمین کے اوپر ہر طریقہ انہوں نے شیطانی طریقہ اختیار کیا ہے، لیکن نہیں اختیار کیا ہے تو اپنے مالک اور خالق کا طریقہ انہوں نے اختیار نہیں کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نمونہ ان کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ اللہ کے بندے کس طرح ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگیاں اور وہ مدینہ ریاست بنا کے اللہ نے دکھایا کہ یہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں کی ریاست اور اس کا نظام، ظلم کے خلاف ہوتا ہے، انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ جو پورا سسٹم ہے یہ ان کو پسند نہیں آیا، کسی کو بھی نہیں پسند آیا، نہ عربیوں کو پسند آیا، نہ اجمیوں کو پسند آیا، نہ یورپینز کو پسند آیا، نہ رشینز کو پسند آیا، نہ چائنیز کو پسند آیا، نہ جاپنیز کو پسند آیا، کسی کو بھی اللہ کا بنایا اپنے مالک کا بنایا وہ طریقہ نہیں پسند آیا ہے، ان کو شیطانوں کا طریقہ زیادہ پسند آیا ہے۔ تو پھر بھگتو، کیونکہ اللہ نے تو فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر میری بات تمہاری اوپر اثر نہیں کرتی ہے تو وہ اللہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے، جس طرح آج میزائلوں کی شکل میں ان کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے، یا تمہارے نیچے سے یہ زمین پھٹے، زلزلے آئیں، طوفان آئیں اور یہ سونامیاں اور سیلاب اس کے ذریعے تمہاری بستیوں کو تہس نہس کر دیا جائے، اور یا زمین کے اندر سے یا اوپر سے، یا تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں بانٹے، ٹکڑوں میں بانٹے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ یہ والا عذاب جو ہے نا آج پوری زمین کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور خاص کر ان مسلمانوں کے اوپر جو اللہ کا عذاب آ رہا ہے وہ یہ گروہ بندیاں اور فرقہ بندیاں، مسلک بندیاں ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑتے ہیں، ایک اقتدار میں آتا ہے دوسروں کو جیلوں میں ٹھونستا ہے، پھر دوسرا باہر نکلتا ہے، پھر قوم کو فراڈ کرتا ہے، سہانے خواب دکھاتا ہے، کوئی نظام مصطفیٰ کا، کوئی مدینہ ریاست کا اور کوئی طیبہ ریاست کا نام لے کے اسی فریب کو لے کے آتا ہے، اور شرک کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے۔ تو اس انداز سے یہ اللہ کے عذاب ہیں، یہ یہودیوں کا تمہارے اوپر جو مسلط کیا اللہ تعالیٰ نے، عیسائیوں کو اور ہندوؤں تک کو، تو یہ اللہ کا عذاب ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے فرعون کو مسلط کر دیا تھا۔ باقی آج جو یہ آوازیں لگائی جا رہی ہیں کہ امت مسلمہ، امت مسلمہ، اور کون سی امت مسلمہ؟ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، صرف اپنے مفادات کو سمیٹتے ہیں، اور یہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کو تو ٹکڑوں میں بانٹا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کے لیے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ جس طرح اٹھایا جا رہا ہے کہ اتنے ادھر شہید ہو گئے، اتنے ادھر شہید ہو گئے، جناب انہوں نے شہید کے لفظ کو مذاق بنایا ہوا۔ وہ شہادت تو مومنوں کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لائیں، صرف توحید کو اپنائیں، شرک کے وہ دشمن ہوں، نہ وہ تعزیے کے پجاری ہوں، نہ علی رضی اللہ عنہ کو اپنا معبود سمجھتے ہوں، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، یا حسین کے مدد کے نعرے لگانے والے گھوڑے کے پجاری۔ یہ مریں گے جس طرح تو کیا شہید ہوں گے؟ سارے لگے ہوئے تجزیہ کار جتنے بھی ہیں، یہ
اولیاء مقبول جان صاحب ہوں، عمران ریاض صاحب ہوں، اور جتنے بھی ان کے ہیں یہ تجزیے کرتے ہیں، کتنے جرنیل میں نے سنے ہیں، کوئی ظالم یہ بات نہیں کرتا، ایمان عقیدے کی بات کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ قصوری صاحب ہوں، جو بھی ہیں، ایک سے ایک دنیاوی لحاظ سے نقطہ لاتے ہیں سامنے، لیکن ایمان کی ان کو ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ توحید کا مسئلہ ہے، بتائیے آج مسلمانوں کا وہ توحید جو قرآن اور حدیث کی توحید ہے، اس کا دشمن شاید ہی ان رافضیوں سے زیادہ کوئی ہو، ان ایرانیوں سے زیادہ کوئی ہو۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی ایسا پہاڑ ہو، نہ وہ ادھر آئے نہ ہم ادھر جائیں، اس طرح اتنے یہ توحید کے دشمن، ایمان کے دشمن، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے، اس سے پہلے عبداللہ بن سبا کے ذریعے فتنہ اٹھانے والے اور مسلمانوں کے اندر سے وار کرنے والے، یہی سبائی تو ہیں، اور کون ہیں؟ لہٰذا میں نے 2014 کے اندر جو دی یونیک سولوشن کے نام سے جو میں نے کتاب لکھی تھی، سارے بڑے بڑے لوگوں تک پہنچائی، اس کے اندر میں نے پن پوائنٹ کیا تھا کہ پاکستان کو اتنا خطرہ شاید امریکہ سے بھی نہیں ہے یا انڈیا سے بھی نہیں ہے جتنا ایران سے ان کو خطرہ ہے، کیونکہ یہ اندر سے وار کرتے ہیں، ایسے ہیں، اور کتنے موقعوں کے اوپر انہوں نے پاکستان کے اندر وہ عدم مچایا ہے۔ گلبھوشن بھی وہیں سے پکڑا گیا تھا، اور اس طرح کی اور کتنی چیزیں ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے ان کا، اللہ کے بندو، تو پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کے اسٹیپ اٹھانا چاہیے، ایک دم نہیں، باقی اپنی خیال کرو، اپنی وہ بناؤ جس طرح کہتے ہو، لیکن میں کہتا ہوں ساتھ اپنا ایمان درست کرو، اور شرک ان سارے اڈوں کو، ان مزاروں کو، ان گنبدوں کو، اور اس پیری مریدی کو، اور تعویذ گنڈے اور تعزیہ اور یہ ساری چیزیں، امام زامن اور یہ ساری جتنی پکاریں ہیں، یا علی مدد کی، یا رسول مدد کی، اور پھر یہ جمہوریت کا مشرکانہ نظام، اس کو پاؤں کے نیچے رون دو، اللہ کے بندو، یہ تمہارے مالک کا حکم ہے، قرآن کی یہ پکار ہے، اور قرآن کا یہ مطالبہ ہے، اللہ کی کتاب کا یہ مطالبہ ہے، الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہی ایک بات ہے، لیکن ان کے بڑے بڑے علماء کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے، مالک نے سورہ فاتحہ کے اندر پورا مسئلہ حل کر دیا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ایک اتنا بڑا کنٹریکٹ ہے جو مومن کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری بندگی کرتے رہیں گے، صرف تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے۔ بتائیے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کوئی بندہ کہے یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، اور ان کے بڑے بڑے علماء نے یہ تشریح کی ہے، محمود الحسن نے، شبیر احمد عثمانی نے، کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو پکارنا، اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ محمد حنیف کہتے ہیں اللہ کے بندے کو سجدہ، یہ اللہ ہی کو سجدہ ہے، اندازہ لگائیے۔ تو اس طرح ان کی مت مری گئی ہے، ان کے دماغ کے اندر، ان کے بھیجے کے اندر اس طرح شرک دوڑ رہا ہے، جس طرح بنی اسرائیل کے دماغوں کے اندر بچڑا چلا گیا تھا، ان کے دماغوں کے اندر یہ بابے، یہ مزار، یہ پیر، اور یہ جمہوریت کا سسٹم، اور یہ سارا کفرانہ شرکیہ نظام ان کے دماغوں کے اندر چلا گیا ہے۔ جو بھی کوئی ان کا یہ اتنے میزائل بھی پھینکتے ہیں، اور پھر بھی ساتھ حیدر، یا علی مدد، پتہ نہیں یا فاطمہ، اور اس طرح پکاریں لگاتے ہیں، اندازہ لگائیے اتنا بڑا اٹیک کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی اس نے، اسرائیل نے۔ کوئی مدد کے لیے آیا ہے؟ کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، کیونکہ وہ نہیں آ سکتے۔ نیک لوگ جو جنت میں زندہ ہیں، وہ تمہارے ان حالات سے بے خبر ہیں، اور ان کا راستہ جو ہے وہ ایمان کا راستہ ہے، ان کا راستہ اختیار کرو۔ ان کو پکارنا پوجنا شرک ہے، تو اس شرک سے باز آ جاؤ، اور اس کے بعد دیکھو اللہ کی رحمت کیسے واپس آئے گی۔ اور یہ سب کو یہی پیغام ہے، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، سکھوں کو بھی، اور ہندوؤں کو بھی، کہ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یہ خدائی کے دعوے نہ کرو، چند دنوں کا معاملہ ہے، اس کے بعد تمہارا انجام اسی طریقے سے ہوگا جس طرح نمرود کا ہوا، فرعون کا ہوا، یا حامان اور قارون کا ہوا تھا۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے آج توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اور مسلمانوں اور فرقوں سے نکلو، بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے نکلو، توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ میں تمہارا بھائی ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، مولوی نہیں ہوں، میں 7 پنجاب کا آرمی افسر ہوں الحمدللہ، اور وہاں بھی آج سے 38 سال پہلے میں نے یہی دعوت ان کو دی تھی۔ اگر مان لی ہوتی آج دنیا کا نقشہ اور ہوتا، لیکن اب بھی وقت نہیں گیا ہے۔ مرنے سے پہلے مانگ لو، اللہ کے بندو اس دعوت کو مان لو، یہ آپشنل نہیں ہے، اس کو مانے بغیر تمہاری جان جہنم کی آگ سے نہیں چھوٹ سکتی ہے، اور اس کو مانے بغیر تم جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے، اور مالک ہماری ملک کی سرحدوں کو، ہمارے ملک کو کافروں مشرکوں سے بچائے، اپنی حفاظت میں رکھے مالک۔